السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کون سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر 7 طرح کے حقوق کا ذکر کیا اور ایک روایت میں 6 حقوق کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح ایک روایت کے اندر 5 حقوق کا بھی ذکر آتا ہے جو انسان پر فقط مسلمان ہونے کے ناطے سے دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، یعنی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، فقط مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو بیسک حقوق ہیں، بیسک ہمارے اوپر ان کے جو رائٹس ہیں، ان کا تذکرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 6۔ اے ابو ہریرہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 طرح کے حقوق ہیں، اور سارے حقوق جو ابھی تذکرہ ہونے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہمارا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک آبادی میں رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے سماجی حقوق ہیں جن کی پاسداری سے ہمارا دنیا میں بھی قد کاٹ بڑھتا ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلے نمبر پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ہریرہ، جب بھی تو کسی کو ملے تو السلام علیکم کہنا۔ گویا کہ وہ بنیادی حق جو اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے بعد ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اس پیغام کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے ملیں، نہ کہ ایک دوسرے کو ملیں تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے ارادے کر رہے ہوں، قوتیں آزما رہے ہوں، کوششیں کر رہے ہوں۔ نہیں، دشمن بنا کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے سلیم و طبع بنا کر کے بھیجا، اور اس کے آداب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بیان فرمائے۔ رہی بات کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سلام کو ہمیں تحفتاً عنایت فرمایا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو مسنون الفاظ ہمیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے ہیں، ہمیں وہی الفاظ اپنی زبانوں پہ لانے چاہیے۔ یہ صباح الخیر، صباح مساء الخیر، گڈ مارننگ، آفٹرنون اور اس طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ ان کے رسوم و رواج کے مطابق ہے کہ آپ اس کو اپناتے رہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی گفتگو فرمائی اس میں اسی سلام کا تذکرہ کیا، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سلام کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اس سلام کو محض رسماً لیتے ہیں، جبکہ اگر اس کی حقیقی روح سے دیکھا جائے تو یہ ایک پیغام ہے
جو ایک ملنے والا دوسرے ملنے والے کو دے رہا ہوتا ہے کہ میں آپ سے مل رہا ہوں، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہی سلامتی ہو. جس طرح کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ناراض اشخاص میں سے جو سلام میں سب سے پہل کرتا ہے وہی خیر پر ہے. گویا کہ یہ سلام ایک چابی ہے خیر کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، سلامتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، امن و امان کی ہوا کو سازگار بنانے کے لیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماجی رویوں کو درست کرنے کے لیے تو سب سے پہلے سلام کا تذکرہ فرمایا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ابھی چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے. یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا اور جو بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا ہونے چاہیے، ان میں سے دوسرا حکم یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کا بھائی آپ کو دعوت دیتا ہے کھانے کے لیے تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ یہ نہیں کہ اس کے سٹیٹس کا لیول میرے لیول کا نہیں، لہذا میں اس کی دعوت کو قبول نہیں کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ دعوت کر رہا ہے، میرے سٹیٹس کے مطابق یہ کھانے تیار کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں ہر کسی کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اگرچہ کوئی مجھے بکری کے کھر پکا کر کے اس کی بھی دعوت دے۔ آپ نے عرب کی روایات کو دیکھا ہوگا کہ اب بھی وہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ان کے یہ اعضاء، سری پائے جس کو ہم کہا جاتا ہے، وہ اتار کر کے ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ حقیر کھانا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بھی اگر کوئی دعوت کرے اس کھانے کی تو وہ بھی قبول فرماؤں، اور دوسری طرف دعوت اگر نہیں دی جاتی، بن بلائے دعوت میں شریک ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی جو بن بلائے کسی دعوت میں شریک ہو جاتا ہے، داخل سارقن و خرج مغیرن، فرمایا کہ وہ اس انسان کی طرح ہے جو چور کی طرح کسی دعوت میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے ڈاکہ ڈال کے نکل جاتا ہے۔ کہ دعوت دی جائے تو تب آپ اس کو دعوت میں جائیں اور بلکہ قبول کریں ہر صورت، دعوت نہیں دی جاتی تو پھر آپ اس دعوت میں شریک نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی پریشانی کے عالم میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ خیر خواہانہ مشورہ اسے دیا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر ایک مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہوں گا۔ تو اس نے مشورہ مانگا ہے، میں اس کو خیر خواہانہ مشورہ دوں اور اس کے مشورے کو، اس کی گفتگو کو، جو اس نے اپنا حال دل مجھے سنایا ہے، اس کو میں امانت کے طور پر اپنے سینے میں دفن بھی کروں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ روزمرہ کے معاملات ہیں جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، مجلس کرتے، سفر کرتے ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، کہ ایک آدمی کو اگر چھینک آتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ ساتھ بیٹھا مسلمان بھائی اس کے الحمدللہ ادا کرنے کو سنتا ہے، کہے یرحمک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیرے معاملات کی اصلاح کرے۔ اور اسی طرح جب وہ پہلا آدمی جس نے چھینک لی ہوتی ہے، جب وہ اسے سنتا ہے تو وہ بھی اسے دعا دے، یہدیکم اللہ۔ تو دیکھیں کتنا پیارا ایک انداز ہے شریعت نے، ایک چھوٹی سی حرکت پہ الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیک اللہ وبارک بالکم، کہ کس طرح دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کی دعا کر رہا ہے، وہ اس کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان اور مسلمان کا شیوا، اور یہ بنیادی رائٹس میں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح آخری دو باتیں جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، فرمایا کہ مسلمان بھائی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے محلے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے، آپ کی گلی میں رہتے ہوئے اپنا بیمار ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، آپ اس کی عیادت کیجیے۔ اور احادیث مبارکہ میں سماجی رویوں کے ادا کرنے پر جس قدر اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب کا اعلان عیادت کرنے پر مقرر فرمایا ہے، شاید ہی کسی اور چیز کا ثواب۔
ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے صبح کو نکلتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ شام کو نکلتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک باغ ہے جنت میں جو صرف اس کو عیادت کرنے کی وجہ سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تک عیادت کرنے جاتا ہے واپس پلٹ نہیں آتا، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مریض کی دل جوئی اور اس کی عیادت کرنے پر ہمیں عنایت کیا ہے۔ اسی طرح اس کی بیماری بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ موت کے دہانے میں پہنچ جاتا ہے، بیمار ہوا تو اس کی عیادت کا حکم دیا، اس کی دل جوئی کا حکم دیا، اس کو دعائیں دینے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے وہ اہتمام فرمایا۔ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر آخری حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے۔ کتنا پیارا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایک مسلمان کا کوئی رشتہ دار نہیں بھی ہے تو اس کے مسلمان بھائی ہی اس کے جو ہے وہ حقیقی وارث ہے، کہ وہ اس کی سنبھال کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر تجہیز و تکفین میں اور اس کے دفن میں بھی شریک ہو تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کا آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کہ سماجی رویوں کے حوالے سے، حسن سیرت کے حوالے سے بڑی ہی ترغیب رکھنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ آپ کے ہوٹل کا نام تکا شاپ